اب آپ کے سامنے مولانا الطاف حسین بٹ دیپارپور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب ذاکر علی احمد جویہ صاحب جو کہ ممبر پہ تشریف فرما ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ بھی ذاکرین تشریف فرما ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھے بآواز بلند صلوات۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ دعا گو ہوں میرا اللہ آل محمد کی عزت کا صدقہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، جتنے قدم چل کے آئے ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا اللہ آل محمد کی عزت کا صدقہ سید امداد حسین شاہ کاظمی، ان کی زندگی اور ان کے سائے ہمیشہ سلامت فرما۔ میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب حاضر ہیں، جو حاجت لے کے بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما۔ میرا مالک و خالق بہت بڑی دعا مل کے سارے آمین کہنا، اس وقت تک کسی مومن مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذی وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کافی لمبا سفر کر کے لاہور سے بھی آگے سے 100 کلومیٹر دیپالپور، وہاں سے لاہور اور لاہور سے یہاں آپ کی زیارتوں کے لیے سید کا حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بالکل مختصر سی حاضری ہے، مختصر سا وقت ہے، قبلہ تشریف فرما ہے۔ رستے میں تھا تو حکم تھا کہ ولایت امیر المومنین پڑھنا ہے۔ جب یہاں پہنچا تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے غدیر پڑھنا ہے۔ تو اجازت ہے سرکار ولایت کی نماز کو ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ اس وقت تک ولایت کی نماز جاری و ساری رہے گی جب تک نمازی میرے ساتھ رہیں گے۔ ہاں میں نے ولایت کی نماز کی اذان دے دی ہے، اب رکعتیں شروع ہونے لگی ہیں۔ ولایت کی اس نماز میں شامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ عقیدے کا وضو ٹھیک ہو۔ سلامت رہیں سرکار، آپ نے زحمت فرمانی ہے تھوڑی سی، میں کافی سفر کر کے آیا ہوں۔ عقیدے کا وضو ٹھیک ہو، اس وقت تک ولایت کی نماز جاری رہے گی جب تک نمازی قائم رہیں گے۔ مسلمانوں کی گن کے دو عیدیں، ایک ہے عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، ایسی ہے سرکار۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، دیہاتی مجمع ہے، سید کسراں
کافی کثیر تعداد میں سادات عظام اور ماتمی تشریف فرما ہیں. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک میٹھی عید ہے، ایک نمکین عید ہے. چلو اور آسان کرتا ہوں، ایک بکرا عید ہے، ایک سیمیوں والی عید ہے. لیکن یاد رکھیے گا انکل جی، جتنے بزرگ تشریف فرمائے، چاچو جان قبلہ، یہ دونوں عیدیں وہ عیدیں ہیں جو امیر بھی مناتا ہے، غریب بھی مناتا ہے. بیدار ہونا، امیر بھی مناتا ہے، غریب بھی مناتا ہے، اور آسان کروں بیمار بھی مناتا ہے، تندرست بھی مناتا ہے، اور گہرائی میں جاؤں مسافر بھی مناتا ہے، قیام والا بھی مناتا ہے. میں نے سنا ہے سید کسرا جملہ سن کے بولتے ہیں، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. یہ دو عیدیں وہ ہیں، حلالی بھی مناتا ہے، حرامی بھی مناتا ہے. لیا قرآن رکھ میرے سر پہ، میں نے کہا یہ دو عیدیں وہ عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر حلالی بھی مناتا ہے، حرامی بھی مناتا ہے، امیر بھی مناتا ہے، غریب بھی مناتا ہے، تندرست بھی مناتا ہے، اور بیمار بھی مناتا ہے. لیکن 18 ذی الحج عید غدیر وہ عید ہے، اسے منانے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری. مل کے حیدری. آپ کی زندگی ہو سرکار، سلامت رہیں. اسے منانے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. اچھا، اگر میں کافی سفر کر کے بیٹے کی منت مانوں تو یہ جو 5-7 بندے بیٹھے ہیں، اگر یہاں پہ آ جائیں تو بڑا خوبصورت ماحول بن جائے گا. گزارش ہے، حکم نہیں ہے. اگر آپ سامنے آ جائیں گے تو زیارت ہے سرکار، کیونکہ آپ بکھر کے بیٹھے ہوئے، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، تو میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں. تو یاد رکھیے گا یہ ایک نماز ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھنے سے ٹوٹ جاتی ہے. آپ میرے سامنے رہیں گے تو زیارت آسانی سے ہوتی رہے گی اور بات بھی آسانی سے. اجازت ہے میں بات شروع کو سرکار؟ یہ وہ عید ہے جسے منانے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری. اور اس موقع پہ اللہ نے ایسا لہجہ استعمال کیا ہے، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا سخت لہجہ اللہ نے کسی جگہ پہ استعمال نہیں کیا. اور کس سے استعمال کر رہا ہے؟ اپنے اس محمد سے جسے کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے. اتنے پیارے پیارے نام لیتا ہے محمد کے، اور اچانک کہا یا ایھا الرسل، اے رسول. نام نہیں لیا، لاڈ نہیں لڑایا، سخت لہجہ استعمال کر کے عہدے سے پکارا، اے رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا. اچھا، اگر ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ کو سمجھاؤں یہ اللہ بات کس سے کر رہا ہے. یہ اللہ اس محمد سے بات کر رہا ہے جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے فرمایا لولا لما افلاک، اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. اپنے اتنے پیارے محمد سے کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. تھوڑی دیر کے بعد کہا اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا. ذرا آئیں ہم دیکھیں اگر محمد نہ ہوتا تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا. آؤ ذرا مل کے فیصلہ کرتے. میرا اللہ تو نے تھوڑی دیر پہلے کہا محمد تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا. آؤ ذرا دیکھیں اس کچھ کے اندر کیا کچھ ہے. اگر محمد نہ ہوتا تو کیا کچھ نہ ہوتا. اگر محمد نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا سورج نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا چاند نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتا روشنی نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتا عرش نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا سدرہ نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا لوح نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا قلم نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا عرش معلیٰ نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتا
ہوتا سدرہ نہ ہوتا, اگر محمد نہ ہوتا ہوا نہ ہوتی, اگر محمد نہ ہوتا فضا نہ ہوتی, اگر محمد نہ ہوتا خلا نہ ہوتا, اگر محمد نہ ہوتا کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. اگر آپ مل گئے ہیں تو میں جملہ اگلا کہہ دیتا ہوں, اگر محمد نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتا, اگر محمد نہ ہوتا تو نوح نہ ہوتا, اگر محمد نہ ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا, اگر محمد نہ ہوتا تو موسیٰ نہ ہوتا. میں لفظ تبدیل کر دیتا ہوں, اگر محمد نہ ہوتا تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی, اگر محمد نہ ہوتا نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی, اگر محمد نہ ہوتا ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہوتی. جس کے بارے میں کہا اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا, اسے فرمایا اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر ملا جا کے عقل کا علاج کروا, جو اللہ علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت قبول نہیں کرتا وہ تیری 2 رکعت کی نماز کیسے قبول کر لے. جو علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت قبول نہیں کرتا, تیری 2 رکعت کی نماز علی کی ولایت کے بغیر کیسے قبول ہوگی. آؤ میں وقت مختصر ہے کوشش کروں گا. آخری حج کیا, سارا مضمون چھوڑ دیا, وقت نہیں, آخری حج کیا واپس آئے. میں نے اپنی آنکھوں سے تفسیر پہ پڑھا ہے یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی جو آیت ہے یہ 3 بار نازل ہوئی, 3 بار نازل ہوئی ہے. جب طواف کعبہ مکمل ہوا تو غدیر کے میدان تک 3 بار جبرائیل زمین پہ آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ کہتا علی کی ولایت پہنچا. مصطفیٰ نے کہا جبرائیل جا کے اللہ سے کہہ دے ابھی بندے نے برداشت نہیں کرنی, ابھی موقع نہیں ہے. جبرائیل واپس گیا, اللہ نے پھر بھیج دی, اسے جا کے کہے کہ علی کی ولایت پہنچائے. مصطفیٰ نے پھر واپس فرمایا میرا اللہ میں ان بندوں کو جانتے انہوں نے برداشت نہیں کرنی. تیسری بار غدیر خم کے مقام پہ اللہ نے سخت لہجے سے کہا جبرائیل جا کے میری طرف سے محمد کیسے یہ برداشت کریں نہ کریں علی کی ولایت پہنچا. اب پلانوں کا ممبر لگا, پلانوں کا ممبر لگا کہ نبی نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا میرا اللہ علی کی ولایت اتنی ضروری ہے جو بار بار جبرائیل کو بھیج رہا ہے. اللہ کی آواز آئی قولوا کنت مولاہ فعاذ علی مولاہ یبلغہ الرسالۃ یبلغہ الحافظون. علی کی ولایت ضروری اس لیے ہے کیونکہ مجھے تیری رسالت کی فکر نہیں, اپنی توحید کی پریشانی ہے. مجھے تیری رسالت کی فکر نہیں, اپنی توحید کی پریشانی. تو پھر کیا ہوا آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اے صحابہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے ایک ہاتھ بلند کیا. آپ پریشان بیٹھے ہیں سرکار, ایک اشارہ کیا اس طرح کا. تاریخ والوں نے لکھا کہ یہ اشارہ سرکار نے اس لیے کیا تھا کہ جو بندے آگے چلے گئے ہیں وہ واپس آؤ, جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جاؤ. یہ اشارہ تاریخ نے لکھا. میرے چھٹے امام سے ایک بندے نے پوچھا, صلوات پڑھے بلند آواز سے, میرے چھٹے امام سے ایک بندے نے پوچھا سرکار یہ آپ کے نانا نے اشارہ کیوں کیا تھا؟ بادشاہ نے فرمایا ہمارے اشارے بھی اللہ کا حکم ہوتے ہیں. فرمایا اس اشارے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس اشارے کا مطلب یہ نہیں کہ بندے اکٹھے کرنے کے لیے کیا تھا. فرمایا جب ہاتھ آگے گیا تھا تو آدم کے پہلی سانس تک گیا تھا, جب پیچھے گیا تھا تو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے بچے تک گیا تھا. اصل میں اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ آدم کی سانس سے لے کے قیامت تک جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مل کے سارے حیدری. قیامت کی صبح تک جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر ولایت پہنچائی تو ایک بندہ اٹھا, تاریخ نے نام لکھا ہے نعمان, حارث بن نعمان فہری. اس نے کہا اب تک علی کے فضائل سن کے ہم پریشان ہو گئے ہیں, اب آپ کا آخری حج ہے,
آپ کی آخری ایام ہے اور اب پھر علی کی ولایت. اگر یہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھ پہ عذاب بھیجے. قرآن کی آیت ہے سائل سائل بعذاب واقع. جب مانگنے والے نے مانگا عذاب تو اللہ نے نازل کر دیا. تفاسیر اٹھا کے دیکھیں, جب اس نے کہا نا اگر نبی یہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب بھیجے. کتابیں کہتی ہے وہیں پہ کھڑے ہوئے پتھر آیا, سر پہ لگا, پھر نکلا کہاں سے وہ قبلہ سے پوچھ لینا, وہیں پہ فنار ہو گیا, وہیں پہ غرق ہو گیا. منکر ولایت علی وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. آؤ شیعہ سنی مل کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں, میرا اللہ تو نے قرآن میں لفظ تحریر کیے ہیں, تو نے کہا میں اپنا قانون تبدیل نہیں کرتا. یہی سوال مکہ میں ابو جہل نے کیا تھا, ابو لہب نے کیا تھا کہ اگر نبی تو سچا ہے, تیرا اللہ سچا ہے, تو پھر اپنے اللہ سے کہ مجھ پہ عذاب بھیجے. تو نبی نے کہا تھا میرا اللہ ان پہ عذاب بھیج. اللہ تو نے کہا تھا میں کیسے عذاب بھیجوں, انت فیہم, تو ان میں رہتا ہے, تو ان میں رہتا ہے, تو ان میں رہتا ہے, جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. اب غدیر کے میدان میں محمد تھا, تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ اللہ کی آوازی الطاف حسین بکواس بند کر, وہ لا الہ کا منکر تک پہنچائیں. علی کی ولایت, الوالد الولد, جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے. میں نے عالم تخیل میں محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا سرکار 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع ہے, اس میں چاچے بھی ہیں, نانے بھی ہیں, دادے بھی ہیں, بڑے بڑے مامے بھی ہیں, لیکن آپ نے نہ نانے کا ذکر کیا, نہ دادے کا ذکر کیا, نہ چاچے کا ذکر کیا. آپ نے کہا جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے, جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے, جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. علی کی ولایت, یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ کیوں ظاہر کیا؟ نبی کی آواز الطاف حسین, میں نے تیری جہالت کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا, میں نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں پوری کائنات کا شجرہ کھول کے رکھ دیا ہے. میں نے کہا جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچائے. پھر اگر کسی کے باپ نے اپنے بیٹے کو علی ولی اللہ نہیں پڑھایا تو مجلس ختم ہونے کے بعد بیٹا باپ سے جا کے کہے بابا جان یا تو فرمان رسول کے مطابق مجھے علی ولی اللہ پڑھا یا میرے اصلی باپ کا نام بتا. یا تو فرمان رسول کے مطابق مجھے ولایت پڑھا یا میرے اصلی باپ کا. یہ بڑا شور چلا ہوا ہے آج کل. کہاں لکھی ہے ولایت؟ کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کتاب بتائے کس کتاب میں لکھو, کس معصوم نے پڑھا جی علی ولی اللہ؟ یہ بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل. خدا اس نجاست سے ہر شیعہ کو بچائے. کہاں لکھا جی علی؟ میں کتاب کا ممبر پہ حوالہ دیتا ہوں. میں کتابوں سے جان ہی چھڑوا رہا ہوں. ہاں چاچو جان, ہاں جی. امام باقر علیہ السلام سے بندے نے پوچھا بادشاہ یہ کربلا کیوں ہوئی؟
5वें बादशाह से पूछा, बादशाह ये करबला क्यों हुई? फरमाया विलायत अली की खातिर। बंदे कहते नमाज बचाने हुसैन गया था। भाई 9 लाख नमाज पढ़ रहे थे, 72 भी नमाज पढ़ रहे थे, अजान उधर भी थी, अजान इधर भी थी, कुरान उधर भी था, इधर भी था, फर्क क्या था? तेरी और यजीद की नमाज में फर्क क्या है? अलीयुन वलीउल्लाह का फर्क। तेरी अजान भी हो और उनकी भी हो, फर्क अलीयुन वलीउल्लाह का। विलायत अली हमें पूरी दुनिया से अलहदा कर देती। हाँ, किताब का हवाला मैं बताऊं विलायत अली कहां कहां लिखा हुआ है। सबसे पहले अली असगर के सूख के हलक पे लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह। अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। काबिल इज्जत वाजिबुल एहतराम तशरीफ फरमा है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट। कासम के टुकड़ों पे लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह। औनो मोहम्मद के जनाजों पे लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह। आजादारो, छोटी औलाद वाले बंदे की बेसाख्ता हाय मुझ तक आएगी। अगर कोई बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका, बीबी सकीना के रुखसारों पे लिखा हुआ है अलीयुन वली। कर सकते कोई बंदा मातम यार? तुम्हें मैं दिखाऊं अली कहां लिखा हुआ है। हुसैन की गर्दन पे लिखा हुआ है, बीबी ज़ैनब की चादर पे लिखा हुआ है अलीयुन वली। ला इला तो पढ़ लिया, अब ले मजा तासीर का। अल्लाह तेरी आवाजों पे रहम फरमाए, अल्लाह तेरी आवाजों पे कायनात के किसी गम में हाय ना करो। और हुसैन की बहन को रोने वालों, बस हजादारो, तवील वक्त होता तवील पड़ता, 2 या 4 मिनट ज्यादा से ज्यादा मेरी नमाज मुकम्मल हो जाए। मिस्र का एक रहने वाला है, अपने घर पे पूरा मुहर्रम करवाता है, पूरा अशरा करवाता है। औलाद इसकी छोटी है। सरकार आपकी जिंदगी हो, मालिक इमाम जमाना आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रखें। मेरे वाजिबुल एहतराम 2 तशरीफ फरमा हैं। मैं गासिब नहीं बनना चाहता, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह तवील आपको फजाइल मसाइब सुनाएंगे, जी भर के रोना गिरिया करना, मातम करना। मैं मिंबर पे दुआ दे के जा रहा हूं, मेरा बादशाह मुहर्रम आने से पहले अगर हम में से किसी की सांसें खत्म हो रही हैं, तुझे अकबर की जवानी का वास्ता, तुझे बीबी आलिया की चादर का वास्ता, हमारी सांसें इतनी बढ़ा दें हम हुसैन के घोड़े से उतरने को रो लें। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनस सैयदा ज़हरा। अज़ादारों, मुझे इजाजत देना, मैं 2 सतरे पढ़ लूं बस। अज़ादारों, मिस्र का रहने वाला मोमन, औलाद छोटी, पूरा साल मेहनत करके अपने घर में हुसैन की 10 दिन की मजलिसें करवाता है। कोई नागहानी आफत आई, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वफात पा गया, मर गया, वफात पा गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। इधर वो अल्लाह को प्यारा हुआ, इधर मुहर्रम का चांद आ गया। आजादारों, इधर हाँ आपकी सोच होगी आपने कितना बुलंद गिरिया करना के लिए सतरों पे। इधर वो वफात पाया, इधर मुहर्रम का चांद आ गया। औलाद छोटी, घर में फाके, घर में भूख। इसकी बीवी ने, इसकी जौजा ने मुहर्रम का चांद देखा, रो के कहती हो मेरी जिंदगी में तुलू ना होता, मैं मर जाती, तू फिर आसमान पे आता। रोती रोती छत पे आई, छत पे आके रो के कहती है, जख्मी पहलू वाली बीबी मुझे माफ कर देना, मैं बड़ी शर्मिंदा हूं। बीबी मैं बड़ी शर्मिंदा हूं। पहले जब भी मुहर्रम का चांद आता, मेरे घर से तेरे बेटे के मातम की सदाएं आती। मुहर्रम का चांद भी आ गया, मेरे घर में जिक्र हुसैन भी नहीं हो रहा। औलाद छोटी है, करवाने वाला मर गया, घर में फाके हैं, मैं बड़ी मजबूर हूं। आजादारों, किताबें कहती है रोती रोती जमीन पे आई, दीवार से माथा ला के रोने लगी। अभी इसकी आंखें खुश्क नहीं हुई थी,
یا کتابیں کہتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، آنسو صاف کر کے دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا تو سامنے 4 برقعے والی بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، 4 پردہ دار کھڑی ہوئی تھی. جس بندے نے، میں نے کسی کو نہیں کہنا، سمجھ کے ہائے اپنی ذمہ داری سے کرتے آنا. 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مومنہ سنا ہے تیرے گھر میں مجلس حسین ہوتی ہے، تیرے گھر میں ذکر حسین ہوتا ہے. 2 قدم پیچھے ہو کے کہتی بچی نہ رلا، کبھی ہوتا تھا اب نہیں ہوتا، کبھی ہوتا تھا. اللہ تیری آوازوں پہ رحم فرمائے. کبھی ہوتا تھا اب نہیں ہوتا. مومنہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا جو کرواتا تھا وہ مر گیا، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، میں بڑی مجبور ہوں. ضعیفہ بی بی نے برقع سنبھالا، برقع سنبھال کے مومنہ کے قریب آ کے کہتی مومنہ اگر ناراض نہ ہو 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں. قدیمی عزادار سمجھ کے ہائے کر رہے ہو عزادار، اگر تو ناراض نہ ہو 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں. ہاتھ باندھ کے مومنہ کہتی ہے میں دے کچھ نہیں سکتی، میری جان حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے، اگر کروا سکتی ہو تو کرواؤ. آگے یہ مومنہ خود روایت، مصر کی یہ مومنہ خود روایت کرتی ہے، کہتی 9 دن میں نے دیکھا، ان کی ایک روٹین بنی ہوئی تھی، یہ چاروں بیبیاں 9 دن تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی چھوڑ دیتی، ساری رات مصلی عبادت پہ رہتی، تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی چھوڑ دیتی. عزادارو جن بندوں نے ماتم کرنا تیاری کرنا، ایک بی بی نیاز بناتی، ایک بی بی دریاں بچھاتی. جو ضعیفہ بی بی تھی نا وہ مٹی پہ بیٹھ کے مصائب پڑھتی. مومنہ کہتی، چھوٹی اولاد والے غور کرنا، مومنہ کہتی میں نے غور کیا 9 دن وہ جو 4 سال کی بچی تھی نا اس نے کوئی کام نہیں کیا، نہ دریاں بچھائی، نہ نیاز بنائی، نہ مصائب پڑھا. 9 دن وہ 4 سال کی بچی ایک ہی کام کرتی تھی، وہ جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی. جو بھی مومنہ مجلس سننے کے لیے آتی تھی یہ 4 سال کی بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے رو کے کہتی تھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بڑا امیر ہے بندہ یار. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہو. مومنہ کہتی 9 دن میں دیکھتی رہی، میرا جگر پھٹتا رہا، مجھ میں جرت پیدا نہیں ہوئی. وہ جو ضعیفہ بی بی تھی نا جو مصائب پڑھتی تھی، مومنہ کہتی 9 دن میری جرت نہیں ہوئی میں جا کے اس مومنہ سے پوچھ لوں اے مومنہ تو کیسی ذاکرہ ہے، ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے اکبر کو برچھی لگتی دیکھی ہو. تیری ہائے بلند نہیں ہوئی. اجرکم من اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ایسے مصائب پڑھتی تھی وہ بی بی جیسے اپنی آنکھوں سے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ. بس عزادارو 9 دن گزر گئے، 9ویں کی صبح آئی، چاروں بیبیوں نے برقعے سنبھالے، سر پہ رکھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا. اچھا مومنہ ہمارا آخری سلام، اچھا مومنہ ہمارا آخری سلام. آخری سلام کیا. مومنہ کہتی میں تڑپ گئی، سب سے پہلے دروازہ بند کیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا 9 دن میں نے کچھ نہیں مانگا، آخری دن ہے، منت کر کے کہتی ہوں چند گھنٹوں کا مہمان ہے حسین، اب مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ، میرے گھر میں حسین کی شہادت منا کے جاؤ. شہادت حسین کا نام آیا. ضعیفہ بی بی رو کے کہتی ہے ہماری مجبوری ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، ہم نے جا کے اپنے اکبر کی اذان سننی ہے.
ہم نے جا کے اپنے اکبر کی تیرا ماتم ہونا چاہیے. جب کہا نا اپنا اکبر, مومنہ رو کے کہتی ہے تو جو اپنا اکبر کہتی ہے تو کوئی حسین کی بہن زینب ہے؟ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ زہرا. او تو کوئی حسین کی بہن. آزادارو روئی ہے اس وقت بی بی, برقع اتارا زمین پہ رکھا, پہچان میں حسین کی بہن زینب ہوں, جو دریاں بچھاتی تھی کلثوم, جو نیاز بناتی تھی عباس کی بہن رقیہ, اور جو شکریہ ادا کرتی تھی کوئی اور نہیں زخمی سکینہ. اور عزادارو بس آخری سطر ہے, 1 منٹ مجھے اجازت دینا, بتاؤں یہ بی بی کتنی زخمی تھی. ہاں یہ حسین کی بیٹی کتنی زخمی تھی. عزادارو اتنی زخمی تھی کہ شام کے ایک موڑ پہ آ کے سجاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بھیا سجاد مجھے اتنا بتا یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. کوشش کرنا عزادارو, یہ تازیانہ کیوں ہوتا ہے. عزادارو میرے مولا سجاد نے کمر بی بی سکینہ کی طرف کی اور فرمایا اپنی آنکھوں سے آبا کا دامن ہٹا کے دیکھ لے, تجھے پتا چل جائے گا. جب آبا کا دامن ہٹایا بی بی ماتم کر کے کہتی سجاد بھیا مجھے بتا تیری کمر کا گوشت کہاں گیا, تیری کمر کا گوشت. بس عزادارو مولا سجاد فرماتے سکینہ پوچھا ہے تو سن لے, یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. جب کہا نا سکینہ تو میری بہن ہے, شام کے بازار میں تو نے پوچھا ہے, تجھے بتا رہا ہوں یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. آخری سطر ہے, جس بندے کے بھی ہائے بلند نہیں ہوئی کوشش کرنا تیری قبر کا سامان ہو جائے, میری آخرت کا سامان ہو جائے. رو کے کہتی اچھا بھیا سجاد یہ تازیانہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. ہاں سکینہ یہ کمر پہ مارنے کے لیے ہوتا ہے. رو کے کہتی ہے تیری زخمی بہن منت کرتی ہے, وہ سامنے شمر کھڑا ہے, جا کے اسے کہہ وہ تازیانہ کمر پہ مارے, وہ میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے, وہ تازیانے میرے منہ پہ مارتا ہے. اتنا کہنے کے بعد بی بی سکینہ رونے لگی. سجاد رو کے کہتا ہے تازیانوں کا درد ہو رہا ہے. رو کے کہتی تازیانوں کا درد نہیں, تازیانہ مارنے کے بعد ایک تانا مارتا ہے, وہ تانا مجھے رلا رہا ہے, تیری ہائے بلند ہو. رو کے کہتا ہے کون سا تانا. رو کے کہتی بھیا یہ تازیانہ مارنے کے بعد تانا مار کے کہتا ہے سکینہ اب بولا تیرا غازی کہاں ہے, اب بولا تیرا عباس او جس کے مان پہ وطن چھوڑ کے آئی. الا لعنت اللہ للقوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا.